کچھ نہیں، دراصل مجھے افتخار عارف کا ایک طویل تعلق رہا ہے پی ٹی وی سے، تو میں پی ٹی وی کا ایک ذاتی تجربہ عرض کر دوں، اور زبان کا ہی چونکہ معاملہ ہے. مجھے ایک مارننگ شو میں بلایا گیا، ایک نہایت خوش ادا حسینہ جو تھیں وہ اس کی میزبان تھیں. اچھا، انہوں نے سوال کرتی گئیں، وہ اس میں یہی تھا کہ انگریزی تھی. اچھا، میں کوشش کر رہی تھی اردو بولنے کی. ہوتے ہوتے انہوں نے یعنی دیہاتیوں کے لیے جو کھانے پکانے کی ترکیبیں استعمال کرنی شروع کیں، تو اس میں وہ آم کی چٹنی کو مینگو کی چٹنی کہہ رہی تھیں. تو اسی طرح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک سوال مجھ سے یہ کیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ وائی اردو از ناٹ progressing in this country. تو میں نے کہا کہ بیوی، سب سے پہلے تو یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اول تو مجھے کیوں بلایا. اچھا، اور اگر آپ کی کوئی مجبوری تھی، آپ نے مجھے بلا لیا تھا، تو آپ کو مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کیوں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ تو جو آپ 95% لوگوں تک پی ٹی وی پہنچتا ہے یا 90% لوگوں تک، اور وہ لوگ شہروں کے لوگ نہیں ہیں، وہ دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، قصبوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ان سے جب آپ مینگو کی چٹنی بنانے کی جو ترکیب ہے وہ انگریزی میں بتا رہی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کس کا بھلا کر رہی ہیں. اس طرح کی ان سے میرے کچھ مکالمے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، آپ کا وقت ختم ہوا. میں نے کہا جی بہت شکریہ. میں اٹھ گئی. اس کے بعد شام کو میرے پاس پی ٹی وی سے ان کے جو افسر اعلیٰ تھے، ان کا فون آیا، کہنے بھائی وہ تو بہت رو رہی تھی، کہ لیں کس جاہل عورت کو بلا لیا تھا جس کو انگریزی آتی ہی نہیں تھی. تو یہ میرا بالکل ذاتی تجربہ ہے. تو اب اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ کیا ہو. ہاں ضرور. بہت شکریہ. آخر میں لگتا ہے کہ ہم سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ تعلیم ہم زندگی کے لیے نہیں دیتے، صرف روزگار کے لیے دیتے ہیں. اس لیے وہ زبان سیکھتے ہیں جو روزگار زیادہ لے کر آتی ہے. بحمد اللہ کے افتخار عارف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنی تہذیب سے اور اپنے ورثے سے جس طرح آشنا ہونا چاہیے نہیں. اور زاہدہ حنا کو جو یہ تحفہ ملا کہ وہ خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اردو بولنے پر اصرار تھا. چند سوالوں کی گنجائش ہے. سب سے پہلے آپ کا، پھر آپ کے پیچھے خاتون ہیں، پھر آپ، اور پھر آپ. 4 سوال ہو چکے. جی مختصر کر دیجیے گا تو بہت مہربانی ہوگی. ہم وہ واحد قوم غالباً جو اپنی قومی زبان پہ شرمندہ ہیں، اور انگریزی جو ہے وہ بیسکلی ہم ایک ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. میں اس میں انگریزی کے بھی کچھ لفظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ انگریزی ایک اسٹیٹس سمبل ہے. یعنی کہ ہمیں زبان پہ دسترس حاصل کرنی انگریزی میں بھی چاہیے اور اردو میں بھی چاہیے، لیکن چونکہ بچپن سے اب بچوں کو انگریزی بولی جا رہی ہے ان سے اور اردو نہیں بولی جا رہی، تو یہ بھی ایک ایسا وجہ ہے جس کی وجہ سے اردو بولنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کمتر ہیں اگر ہم اردو بول رہے ہیں. اور فائنلی یہ کہ ہر زبان کی ایک اپنی شیرینی ہوتی ہے، اپنی گہرائی ہوتی ہے، ایک اپنی وہ ہوتی ہے. تو انگریزی ادب اپنی جگہ ہے، اردو ادب اپنی جگہ ہے، تو دونوں سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. آپ کے پیچھے خاتون کا ہاتھ بہت پہلے سے ہے. نہیں وہ پہلے خاتون انہوں نے پہلے کہا. نہیں، میں بس میں بہت دیر سے آئی تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے یہ سوال ہوا کہ نہیں، لیکن اردو کا جہاں تک تعلق، اردو کی کتابیں ہم خریدیں تو کہاں سے خریدیں؟ ایک کراچی میں کوئی کتاب خریدنا ہو جی اردو بازار جائیے. آپ کو پتہ اردو بازار، آپ رہتی نہیں کراچی میں، زیادہ رہتی ہیں تو نہیں، اردو میں بازار جس شہر میں رہتی ہوں وہاں بھی ایک اردو بازار ہے، اور وہاں جانا بھی پل صراط پہ سے گزرنا. بالکل پل صراط کوئی تیار نہیں ہوتا لے جانے کو، اکیلے وہاں پر گرنا پڑنا ذرا مشکل ہے اس عمر میں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہماری جو کتابوں کی دکانیں ہیں وہ کیوں نہیں اردو کی کتابیں رکھتی؟ یہاں پہلے ایک سوال تھا، پہلے یہاں. بیٹھے ہوئے پلیز آپ آئیے. 5 منٹ اور ہیں.
میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. زاہدہ حنا نے بات کی کہ منڈی کی زبان نہیں ہے اردو, منڈی کی زبان انگلش ہے, شاید اس لیے ہم لوگ اردو کو توجہ نہیں دیتے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو علمی حلقے ہیں ان میں منڈی کی زبان سے زیادہ علم کی زبان کی زیادہ اہمیت ہے. تو جو علمی کام ہے وہ بھی سارا انگریزی اور یورپی زبانوں میں ہے. اگر فلسفہ پڑھنا ہو تب بھی مجھے انگریزی پڑھنی ہے, سوشالوجی پڑھنی ہو یا تاریخ پڑھنی ہو یا اینتھروپولوجی یا کوئی بھی لٹریری تھیوری ایون اگر مجھے پڑھنی ہو, اور اردو کا میں کوئی مطالعہ کرنا چاہ رہا ہوں, تھیوری مجھے جا کے ساری یورپین اور انگریزی زبان میں پڑھنی پڑتی ہے. وہ منڈی کی زبان تو بات یہ کہ عام زبان میں تو جو بات انہوں نے کی کہ ایک انگریزی کا چینل جو تھا وہ اردو میں چلا گیا, تو وہ تو ہے, لیکن علم ہماری اردو میں. بہت شکریہ, آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی. وہ خاتون ہمارے آپ کے پیچھے چوتھا سوال ان کا تھا. یہ میرا سوال نصاب کے حوالے سے ہے. آپ سب نے بہت اچھی باتیں کی, بہت دل خوش ہوا, لیکن میرے خیال سے میں بھی اسی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہوں جس کی آپ بات کر رہی تھی کہ 4 لفظ کے بعد 5واں لفظ انگریزی کا نکلتا ہے, اور یہ مجھے بہت اس بات کی شرمندگی ہے. اس کا احساس بھی مجھے پہلی دفعہ میں نے عارفہ سعیدہ زہرا کے ساتھ کورس لیا تھا اس میں ہوا. اور آپ نے جمالی پہلو کی بھی بات کی. 8th گریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شیکسپیئر پڑھتے ہیں, اور اردو میں ہم بک گروپ کی ایک کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں جس میں 4 لائنیں اردو کی ہوتی ہیں اور بہت اچھی خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں اور بہت اچھی پبلشڈ کتاب ہے. میرا کہنے کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ نصاب کے حوالے سے ابھی تک کیا کام ہوا ایکیڈیمک سرکلز میں, یا جو بھی پالیسی میکرز ہیں یا جو بھی, اس حوالے سے میرا سوال تھا. وہ سب سے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ صاحب بہت دیر سے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جی, میرا صرف ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. ابھی ان صاحب نے شکایت کی کہ ہمیں اردو زبان میں دوسری چیزیں پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں. آپ ایران چلے جائیے, مڈل ایسٹ چلے جائیے, سعودی عربیہ چلے جائیے, جو جرنلز اس مہینے شائع ہوتے ہیں اگلے مہینے ان کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن, مکمل ترجمہ ان کی اپنی زبان میں آ جاتا ہے. ہمارے ایسا کام اب تک کسی بھی لیول پہ نہیں ہو سکا ہے. یہ میرے خیال میں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری بھی بنتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ شکایت کر رہے ہیں وہ دور ہو سکے. ہیلو جی, بالکل سب سے زیادہ توجہ آپ کی طرف, کیونکہ وہاں نہ دی تو فتویٰ ہو جائے گا. جی آپ کا تھا کوئی سوال؟ جی آپ یاسمینہ. ہلو مر رہی ہیں. آپ کوئی خوشی کی بات کر رہے تھے, موت کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو صاحب اس کے لیے تو آپ لوگ تیار نہیں ہوئے تھے ہندوستانی کہنے پہ. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, اور وہ صرف یہ کہ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ اردو پڑھنے والے کیوں کم ہیں. کہیں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اردو کا کیا شمار ہے, وہ کیا درجہ ہے, وہ کیا رتبہ ہے, لیکن سیاسی بیان سے ہمیشہ تالی بج جاتی ہے. ہم لوگ بڑی دیر سے سنجیدہ بات کرتے رہے, ایک تالی نہیں بجی.
جی 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 یہاں پہ ہیلو، مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ ہمارے یہاں سب جو نوجوان نسل ہے جو سب انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور گھروں میں پڑھانے کی کوشش، جو ایک چیز ہمارے یہاں ختم ہو رہی ہے نئی نسل میں، وہ یہ کہ جی رومن میں لکھ دیجئے، رومن میں آپ اردو لکھ کے دے دیں ہم پڑھ لیں گے. فیس بک اور چیٹنگ ہمارا رسم الخط کو اگر ختم ہوا تو اتنا لٹریچر کہاں جائے گا؟ آپ کی کوئی بات تھی یاسمین؟ السلام علیکم. ایک ٹھیک ہے، خاتون کو بات مکمل کر مانا کہ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. جی کہ ہم نے یہ سب بات تو بہت، یعنی اس سے پہلے بھی یہ بحث جو ہے یہ رہی ہے مدتوں سے کہ اردو جو ہے اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے. تو ہم اپنے آپ سے ایک سوال یہ ضرور میرا خیال ہے کریں کہ کیا ہم واقعی خلوص سے چاہتے ہیں کہ اردو کی اہمیت جو ہے اسے جس طرح سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہو، اور کیا ہم واقعی اسے رائج کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا چاہتے ہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ مطلب یہ تو طے کریں نا، صرف باتیں ہی ہم لوگ کرتے ہیں. میں بھی یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ زبان پھلنے پھولنے کے لیے اس پہ ہونا آگے بڑھنی چاہیے. تبدیلیاں آ رہی ہیں تو جو چیزیں نہیں آ رہی ہیں کیا ان کے متبادل لفظ اس زبان میں آ رہے ہیں؟ اگر ہم انگریزی کے اب ڈسک کو ڈسک اور فلاپی کو فلاپی کہیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ چتکبری اردو، یہ خالص اردو نہیں ہے. تو ان کے متبادل الفاظ آنے چاہیے. کزن کو آج بھی کزن کہتے ہیں بچے، فرائی پین کو آج بھی فرائی پین کہتے ہیں، کوئی متبادل لفظ موجود نہیں. کزن کو کزن کہتے ہیں، شاید یاد ہو آپ. آخری سوال زبیدہ مصطفیٰ سے لے لیجیے. شکریہ. میں سوال آپ لوگ سے ہی جو کہ بہت اچھے اردو لکھنے والے ہیں ان سے کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ جو بچے کا آپ لوگوں نے کہا کہ پڑھنے والے، تو ظاہر ہے شروع تو بچپن سے ہی عادت ہوتی ہے. اب ہم لوگ اپنے بچوں کو جو کتابیں دیں رسم کی جو نظمیں بھی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آج کل کون لکھ رہا ہے؟ کیونکہ آگے بھی تو بڑھنا چاہیے. آپ پرانے اس پہ تو نہیں رہ سکتے. اگر ہیری پوٹر یہ تو کون سی؟ میں صرف 1 منٹ لوں گا. نہیں، 1 منٹ کی میرے پاس اب گنجائش. آدھا منٹ. زاہدہ حنا صاحبہ نے جو بات کی کہ ٹی وی پر انہوں نے یہ کہا، میں بالکل اس کے برعکس ایک بات کروں گا. دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب تشریف رکھتے تھے آرٹس کونسل میں. ایسے ہی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ اردو ہے، ڈکشنری بورڈ جو ہے اس میں تو ایک لفظ بھی اردو کا نہیں، کیونکہ ڈکشنری اور بورڈ تو انگلش کے ہیں ہی، اردو تو زبان کا لفظ ہے. بہت برا مان. مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے اس مجلس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یقین. جی آپ بھی بولیے، آپ بھی کہیے، اور اس کے بعد امینہ سید مجھے یہاں سے اٹھا دیں گی. السلام علیکم. یہ افتخار عارف صاحب نے ابھی ہمیں بتایا کہ موہنجو دڑو پر جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کہیں پہ بازار میں اور بک شاپ میں نہیں بکتی. میں ان کی اس بات سے ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ موہنجو دڑو سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہی لاڑکانہ شہر واقع ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے 15 سال وہاں پہ گزارے ہیں. تو وہاں پہ ہر شاپ پہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے بہت ساری کتابیں ہیں. اور جب میں چھوٹا تھا تو ہم نے 3-4 سال یعنی وہ بک کورس میں تھا کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، اور ابھی بھی وہاں پر ہیں. اور یعنی پورے پاکستان میں بہت ساری بک شاپس ہیں، ان کی برٹش کاؤنسل کی ہیں، پینگوئن کی بکس ہیں جو وہاں پہ ہوتی ہیں. اور دوسرا میرا پوائنٹ یہ اپنی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی اس یعنی سیشن میں بہت سارا ڈسکس کیا کہ روٹ کازز کیا ہیں اردو کے کم کے ہونے کی وجہ سے، اردو کے ریڈرز. ابھی ہمیں سلیوشنز پہ آنا چاہیے. اس کا یعنی زیادہ تر ٹائم میرے خیال سے اس سیشن کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سلیوشن کریں کہ یہ اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کے سلیوشنز کیا ہیں، اور ہم اب اردو کو زیادہ کیسے فروغ دے سکتے ہیں. تھینک یو. بےحد شکریہ، آپ نے بےحد اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. مگر چونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج نسخہ لکھنے کا مزاج ہے، سبب اور وجہ جاننے کے بغیر، تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ علاج پہلے معلوم ہو جائے، سبب ہم بعد میں ڈھونڈ لیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے سبب جان لیں اور پھر نسخہ لکھنا آسان ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، یاسمین نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اور زبیدہ مصطفیٰ نے. میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے جتنا اچھا ادب لکھا جانا چاہیے
وہ اب نہیں لکھا جا رہا. اردو کے بڑے بڑے افسانہ نگاروں اور اردو کے بڑے بڑے شاعروں نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی اور وہ آج تک موجود ہیں. یاسمین کا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم خلوص دل سے جو کچھ اپنی زبان پر لاتے ہیں وہ اپنے دل پہ لکھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور میں اس سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے بے حد ممنونیت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی شرکائے گفتگو کا، جناب نعمان الحق صاحب، جناب افتخار عارف صاحب، اور آپ کا نام آخر میں لے رہی ہوں زاہدہ حنا صاحبہ. بے حد شکریہ.